یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اگر ایک بچے کو ہوتی ہے تو تمام بچے جو اس کے گھر میں پڑوس میں رشتہ داروں میں رہتے ہیں جن کو ٹیکے نہیں لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بیماری پھیل جاتی ہے. ای پی آئی سندھ کی ناکامی یا والدین کی انکاری؟ اربوں روپے کے فنڈز کے باوجود خسرہ ملک بھر میں ایک بار پھر 96 بچوں کی زندگی نکل گیا. اعداد و شمار کے مطابق رواں سال سے اب تک ملک بھر میں خسرہ کے باعث 96 بچے جاں بحق ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ اموات صوبہ سندھ سے 53 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 24، پنجاب میں 15 اور بلوچستان سے 4 بچے خسرہ کا شکار بنے ہیں. 5 ماہ میں مجموعی طور پر 28,700 کے قریب مشتبہ کیسز کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 7,500 سے زائد بچوں میں خسرہ کی تشخیص ہوئی. ماہر امراض اطفال ڈاکٹر خالد شفیع کہتے ہیں خسرہ قابل علاج اور قابل تدارک مرض ہے. ایک بھی بچے کی موت ہونا ہم سب کی اجتماعی کوتاہی ہے. دیکھیے جی، خسرہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ایفیکٹو ویکسین موجود ہے. ہماری ای پی آئی پروگرام میں جو نیشنل پروگرام ہے جو فری آف کاسٹ ہے، 9 مہینے کے بچوں کو میزلس کی ویکسین ایم آر کی شکل میں لگتی ہے، 15 مہینے میں یہ ویکسین ریپیٹ ہوتی ہے. ابھی ہم نے نومبر 2025 میں ملک گیر مہم چلائی ہے جس میں تمام ملک کے جو بچے ہیں ان کے گھر کے دروازوں پر ہم نے دستک دی تھی. 6 مہینے سے 5 سال تک کے بچوں کو ٹیکہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی. تو اتنی حفاظتی اقدامات کی موجودگی میں میزلس کسی بھی مہینے میں رپورٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ، کیونکہ اس کی ویکسین اگر لگ جاتی ہے تو یہ ڈیزیز قابو میں آ جاتی ہے، مطلب پھر نہیں ہوتی ہے. اگر 2 ٹیکے کسی بچے کو لگ جائیں تو یہ نہیں ہوگا، اس کو 99% چانس ہے نہیں ہوگا، اور ہوگا تو بہت معمولی ہوگا. تو اتنے جو کیسز ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں. یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے. اگر ایک بچے کو ہوتی ہے تو تمام بچے جو اس کے گھر میں پڑوس میں رشتہ داروں میں رہتے ہیں جن کو ٹیکے نہیں لگے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بیماری پھیل جاتی ہے. تو اس وقت 2026 میں ابھی ہمارے 6واں مہینہ چل رہا ہے، تقریباً 5.5 مہینے ہوئے ہیں، تو 28,500 سسپیکٹڈ کیسز رپورٹ ہوئے جن میں شبہ ظاہر کیا ہے کہ یہ میزلس ہیں. ان میں سے تقریباً 7,500 کے قریب جو کیسز 7,500 یا 8,000 تک چلے گئے ان کی تعداد، جو کنفرم ہو گیا کہ میزلس ہیں. یہ واضح رہے کہ یہ تعداد وہ ہے جو رپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اصل تعداد کا آدھا بھی نہیں ہے. اصل تعداد اس سے دگنی ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. تو انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ میزلس ایک ایسی بیماری ہے جسے بچوں کے ڈاکٹر کلر ڈیزیز کہتے ہیں. یہ بچے کی جان لیتی ہے، اگر جان نہیں لیتی ہے تو بچے کو ادموا کر دیتی ہے. یہ وہی مثال ہے کہ جیسے موٹا تازہ گنے کو اگر مشین میں ڈالا جائے تو دوسری طرف سے چھلکا بن کے نکلتا ہے، اسی طرح میزلس اس بچے کو ہو جاتا ہے. اس کی جو بھی صحت ہوتی ہے وہ میزلس ہونے کے بعد ایسی ہی رہ جاتی ہے کہ نقاہت آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، نمونیا ہوتا ہے، ڈائریا بار بار ہوتا ہے، اور مزید کمپلیکیشن ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر جان نہیں جاتی تو بچہ انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سوکھے کے مرض میں مبتلا ہونے کا بہت چانس ہوتا ہے، اور ہوتا ہے. تو یہ بیماری جس کو بآسانی حفاظتی ٹیکوں سے روکا جا سکتا ہے، اس کا اتنی بڑی تعداد میں ہونا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف کسی ایک پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتی، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. ای پی آئی پروگرام پاکستان میں 1978 سے کام کر رہا ہے، اور میزلس کی ویکسین تو پہلے دن سے موجود ہے، اور اس ویکسین کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. تو پروگرام جو ہے پاکستان کے ہر کونے تک موجود ہے. جو لوگ ویکسین لگانے آپ ہاسپٹل میں نہیں آتے ہیں، جو ویکسین سینٹر میں نہیں آتے، ان کے گھروں پہ ویکسین کی ٹیمیں جاتی ہیں، ٹی وی ریڈیو پہ اشتہار چلائے جاتے ہیں. اب اس میں دونوں باتیں ہیں. پہلی بات، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرے، خاص طور پہ وہ لوگ جو کمزور ہیں، بچے، خواتین، ان کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی خصوصی ذمہ داری ہے. تو ریاست کیا یہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ ہمارے یہاں جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہماری باقی ذمہ داریاں جو سیوک انفراسٹرکچر ہے بالکل پوری نہیں کر رہی. نہ صاف پانی ہے، نہ صفائی ستھرائی ہے. لیکن بہرحال بچوں کا پروگرام نسبتاً بہت بہتر ہے. حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام اور ملکوں سے بھی زیادہ موجود ہے اچھی طرح سے. اس کے لیے خطیر رقم بھی حکومت خرچ کر رہی ہے، پورے ملک میں نیٹ ورک بھی ہے. لیکن اس میں کام کرنے والے تو میں اور آپ ہیں نا، جو کام اتنی جانفشانی سے نہیں کر رہے ہیں. ریسورسز کی کمی بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کے حفاظتی ٹیکوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اب اس کو لگتا ہے نہیں لگتا، اس میں میری اور آپ کی کوتاہی ہے. میں اور آپ سے مراد اس پروگرام میں کام کرنے والے لوگ ہو گئے، جو ہم ڈاکٹرز حضرات ہیں، جو مریض کا صرف علاج کرتے ہیں، ان کو حفاظتی اقدامات کی ترغیب نہیں دیتے ہیں. سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں. اس کے علاوہ بنیادی ذمہ داری بہرحال والدین کی ہے، جن کی اولاد ہے ان کا بھی فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں.
نہ صرف حفاظت کریں، اس کو اچھے کپڑے پہنائیں، تعلیم دیں. صحت کا سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ صحت ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ چلتی ہیں. تو ہمارے اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے اس میں بنیادی وجہ فی الوقت والدین کی جو ہے نا، ان میں آگہی شاید ہم نہیں پیدا کر سکیں، ان کو ہم سمجھا نہیں سکیں. تو وہ شعور پیدا کرنا ہے والدین میں، ان میں خود وہ ویکسین لگانے کے لیے آئیں. جو یہ صرف میزلس کی بات نہیں ہے، تمام حفاظتی ٹیکے جو موجود ہیں اور دیگر حفاظتی اقدامات ہیں، جیسے ماں کا دودھ پلانا ہے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد 6 مہینے میں ٹھوس غذا دینی ہے. کوئی بھی بیماری ہو تو بچوں کے جو معالج ہے، جو ڈاکٹرز ہیں مستند، ان کے پاس جانا ہے اور حفاظتی ٹیکوں کا کورس بر وقت مکمل کرنا ہے. اور جو خصوصی چیز اس کے ساتھ ہے، جو پولیو ہمارے ملک سے ختم ہونے کے قریب ہے، تو جب بھی پولیو کی مہم چلے حفاظتی ٹیکوں کے علاوہ وہ پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں. یہ کچھ اقدامات ایسے ہیں جس کے کرنے سے ہمارے بچوں کی جو شرح بیمار ہونے کی آدھی سے بھی کم رہ جائے گی اور شرح اموات تو بہت کم ہو جائے گی. دیکھیں اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. ایک بچے کا بھی انتقال کر جانا کسی بھی وجہ سے ناقابل قبول ہے، لیکن کچھ بیماریاں جن پہ کچھ بس نہیں چلتا ہے، جینیٹک بیماریاں، موروثی بیماریاں، خون کی بیماریاں ہیں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن متعدی بیماریاں، جراثیم والی بیماریاں جن کو روکا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بچہ متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کی ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. اب جہاں تک تعداد کی سال ہے، سندھ کے اندر اس سال اب تک 2000 کیسز کنفرم ہو چکے ہیں، رپورٹ تو 8000 کے قریب ہوئے ہیں. شرح اموات سندھ میں زیادہ ہے، 53 بچوں کا انتقال ہوا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سندھ کے اندر جو سرویلنس کا نیٹ ورک ہے نسبتاً زیادہ فعال ہے. مطلب پرابلم ملک کے باقی حصوں میں موجود ہے. پنجاب میں صورتحال تھوڑی بہتر ہے، ویکسین کی شرح ذرا بہتر ہے یہاں سے، اس وجہ سے وہاں پہ شرح اموات بھی کم ہے، کیسز بھی کم ہے آبادی کے لحاظ سے. لیکن جو پاکستان کے دیگر صوبے ہیں، کے پی ہے، بلوچستان ہے، وہاں پر بھی میزل بہت زیادہ ہے. سندھ کے اندر رپورٹنگ کا جو سسٹم ہے ذرا بہتر ہے. تو ہمیں چیزوں کو پازیٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے، ہمیں معاملات کو چھپانا نہیں چاہیے، سامنے لانا چاہیے. اگر ہم صرف یہی بات پہ تنقید کریں گے، میڈیا تنقید کرے گا کہ ڈیتھ زیادہ ہیں، تو لوگ چھپائیں گے، چھپانے سے مسئلے بڑھیں گے. جو بھی چیزیں حقائق کو بیان کرنا چاہیے، حقائق کا سامنا کرنا چاہیے اور ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سندھ میں ایک بچے کی بھی جو ہے نا جان جانا ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن یہ فگر یہ بتاتی ہے کہ یہاں کا رپورٹنگ سسٹم بہتر ہے اور چیزوں کو چھپایا نہیں جا رہا ہے. جی میں بالکل والدین سے میسیج نہیں دینا چاہوں، والدین سے میں ایک التجا کرنا چاہوں گا، ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارے یہ محافظ ہیں، ہمارے ضامن ہمارے مستقبل کو، تو ہمیں ان کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے. بچہ تعلیم جبھی حاصل کرے گا جب اس کی صحت اچھی ہوگی. تو پہلی بات یہ کہ بچوں کی پیدائش میں 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ بچہ اتنا بڑا ہو سکے، تاکہ ماں دوسرے بچے کو جب اس کے بعد حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس بچے کی کیئر کر سکے. اس کے ساتھ بچوں کو ماں پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ پلائیں، 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلائیں، پھر ٹھوس غذائیں ماں کے دودھ کے ساتھ دیں، اور بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس پہلے دن سے جو شروع ہوتا ہے شروع کریں. 15 مہینے کی عمر تک جو حفاظتی ٹیکے ہمارے ملک میں لگتے ہیں وہ پورے کریں. اب تو بچوں کے لیے HPV سروائکل کینسر کی ویکسین موجود ہے، 9 سال کی بچوں کو لگ رہی ہے سندھ اور پنجاب اور آزاد جموں کشمیر میں. تو جن علاقوں میں ویکسین لگنی شروع ہوئی گی تو براہ مہربانی بچوں کو سروائکل کینسر کی ویکسین بھی لگائیں. اپنے بچوں کو بیماری سے محفوظ کریں تاکہ ہم ان کے علاج پر پیسے خرچ نہ کریں، یہ پیسے بچا کے ہم ان کی صحت اور تعلیم پہ باقی چیزوں پہ خرچ کریں. ماہرین کے مطابق EPI پروگرام کے ساتھ بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حفاظتی ٹیکے جات کے پروگرام پہ خصوصی نظر رکھیں، جس سے نہ صرف خسرہ بلکہ دیگر سنگین بیماریوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کیا جا سکے.